الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان ونجانا من سوء الضلالۃ والمحدثات باتباع سنت افضل الرسل وافضل الکائنات سید الانس والجن محبوب رب العرش والسماوات صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاطع المشركين بالسيف والسنان الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیز بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے تمام بندے اور بندیوں کو حسن اخلاق، اچھی عادتیں، بھلا آدمی بن کر کے جینے کا دنیا میں اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے. اچھے بن کر کے رہو، خالص عبادت میں نہیں، حلیے کے اندر میں نہیں، زندگی کی صبح شام، دن رات، اندر باہر، ہر موقع پر اچھے بن کر اللہ کو دکھاؤ. اللہ نے قرآن کریم میں ایسے اچھے آدمیوں کے لیے آخرت میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے. عام طور پر دنیا کے اندر میں کیسا ہوتا ہے کہ آدمی عبادت میں پکا ہوتا ہے. عبادت کی لائن دیکھو، ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، روزے پر روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے. چہرہ دیکھو تو نبی کے سنت سے لبریز ہے، پاجامہ کرتا دیکھو تو سنت طریقے کے مطابق ہے. عبادت کی لائن میں آدمی بڑا پکا، لیکن دوسری طرف معاملات دیکھو، ویوہار دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو تو اس کے اندر میں وہ زیرو بنتا ہوا نظر میں آ رہا ہے. اس کی یہ عبادت اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی، بلکہ یہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں عبادت کا قرآن میں تذکرہ فرمایا وہاں اچھے عمل کا، حسن اخلاق کا، اچھی عادت کا اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ کو ایک ماننے لگے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کرنے لگے، اچھی عادت بنائے، زندگی گزارنے لگے، اعمال صالحہ والی زندگی پہ آ گئے، اولئک ہم خیر البریہ، ساری مخلوق میں اللہ کی نظر میں وہ اچھا بندہ ہوگا جو عبادت میں بھی پختہ ہو، معاملات میں بھی پختہ ہو، حسن اخلاق کے اندر میں پختہ ہو، زندگی سوار کر زندگی گزارنے والا ہو۔ اللہ پاک نے عبادت اور معاملات دونوں کو ساتھ ساتھ میں بیان فرمایا۔ داڑھی دیکھو ماشاءاللہ، ٹوپی دیکھو بڑی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے، لیکن اخلاق بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو گالی دے دیتا ہے، دغا بازی دھوکہ بازی کرنے میں کوئی آر نہیں کرتا، ماں باپ کو پریشان کر رکھا، اخلاق میں زیرو ہے، اس کی یہ عبادت اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی بلکہ یہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ معاملات، اچھی عادت، حسن اخلاق، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، لاکھ عبادتوں پہ عبادت کرتے جاؤ، تمہارے معاملات حسن اخلاق کی کمی کو تمہاری عبادت پور نہیں کر سکتی ہے۔ دھیان سے بات سنیے گا، معاملات میں حسن اخلاق میں کمی کوتاہی ہے، کمزوری ہے، عبادت کتنی بھی کر لو، حسن اخلاق اور معاملات کے اندر میں کمی پوری نہیں ہو سکتی ہے، وہاں تم کو خود کو کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر عبادت میں کوئی کمی ہے، تھوڑی کوئی سستی ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن معاملات، حسن اخلاق، اچھی عادت ماشاءاللہ ڈھیر زندگی کے اندر میں ہے، تو تمہاری یہ ساری اچھی عادتیں تمہاری عبادت کی کمی کو پور کر ڈالے گی، رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اللہ عبادت کو دیکھ کر کے جانے دے گا، لیکن کسی کا ویوہار باقی ہے، معاملات میں کمی ہے، کسی کو گالی دی ہے، اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ محبوب کبریا تاجدار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، ذرا اتنا بتاؤ میری امت کے اندر میں مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے میری امت کا؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس روپیہ نہ ہو، درہم دینار نہ ہو، رہنے کے لیے مکان چھت نہ ہو، کپڑوں کا ٹھکانہ نہ ہو، اس کا مکان دکان کوئی نہ ہو، فقیروں والی زندگی گزار رہا ہو، کہا یہ آپ کی امت کا مفلس آدمی ہے۔
کالی کملی والے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا، کل قیامت والا دن ہوگا، بڑا پکا نمازی ہوگا، بڑا روزے رکھنے والا ہوگا، تہجد پڑھنے والا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، لیکن اس میرے امتی نے شتم ھذا، کسی کو گالی دے رکھی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، کسی کو چلتے چلتے تھپڑ مار دیا ہوگا، اس کی عادت اچھی نہ ہوگی، اخلاق اچھے نہ ہوں گے، معاملات اچھے نہ ہوں گے، اللہ میرے امتی کو سامنے بلائے گا، سارے حق والوں کو اللہ بلائے گا، حق والے حق مانگتے جائیں گے، اس کی نمازوں کے اندر میں سے لیتے چلے جائیں گے، ساری عبادت ختم ہو جائے گی، گنہگاروں کے گناہ اس کے سروں کے اوپر میں لاد دیے جائیں گے، وہ میرا امتی گناہ کے سائے تلے کھڑے ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا خذوہ فغلوا، اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر میں لے جاؤ، اس کو پکڑ کر جہنم رسید کر دیا جائے۔ میری امت کا مفلس ہی آدمی ہوگا، نمازیں بڑی لے کے آئے گا، عبادت بڑی لے کے آئے گا، روزے بڑے لے کر آئے گا، لیکن اخلاق اچھے نہیں، گالی دی ہے اور لوگوں اور امت کو ستایا ہے، مال ہڑپ کر لیا، 2 روپیے کے خاطر ایمان کا سودا کر لیا، اپنی بہنوں کا بھائیوں کا حق زمین جائیداد کے اندر میں دبا لیا، آج تجھے دنیا کا مال میٹھا لگے گا، کل تیرا یہ مال جہنم کا سانپ بنا کر اللہ تجھے جہنم کے اندر میں ڈال دے گا۔ تیری امت کا مفلس یہ آدمی ہوگا۔ اچھے عادت، اچھے اخلاق، یہ تمام کے تمام معاملات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی نعمتوں کے اندر میں بڑھوتری عطا فرماتا ہے۔ تمہارا ویوہار اچھا ہوگا، تمہاری زبان میٹھی ہوگی، تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے، تمہاری عادتیں اچھی ہوگی، پھر دیکھو جس کے اندر میں یہ چیزیں ہوگی، اللہ دن بدن اس کے مال کے اندر میں، جان کے اندر میں، دنیا کے لیول میں اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج نمازی ہے، حاجی ہے، صدقہ دینے والا ہے، ساری چیزیں عبادتوں کے اندر میں ہے، معاملات میں زیرو ہے، اس بندے کو اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو دیا، اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہو، اوپر جانا چاہتے ہو، مال کے اندر میں برکت دیکھنا چاہتے ہو، اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری یہ ہے جس کا حق ہے اس کو حق عطا کرو، غریب دروازے پہ آ جائے اس کو کچھ دے دیا کرو، بیمار کی عیادت کر لیا کرو۔ اللہ نے تمہیں تندرست بنایا، اللہ نے مال دیا، اگر اس میں اور بھی زیادہ برکت دیکھنا چاہتے ہو شکر گزاری کرو، اللہ نعمت کے اندر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی کا نام دین ہے۔
کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے دم تک سنت شریعت کے مطابق عمل کرتے رہنا ہے۔ اللہ ہم